میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اگر وطن عزیز کی 77 سالہ تاریخ کو دیکھا جائے، اس کو ٹٹولا جائے، تو اس بات سے بھرپور بات سامنے آتی ہے، اور جب بھی ہم لوگ اپنا ہیرو کسی کو چنتے ہیں یا کسی کو اپنا ہیرو بناتے ہیں، ہمیشہ اس کی جنونیت، اس کے بھڑکاؤ دینے والے بیانات اور بھاشن دینے والے اقتدار کی حریث کو ہی کیوں بناتے ہیں؟ اگر ان کے مریدین، پیروکار اپنے مرشد کی عقیدت کو دیکھ کر کسی بھی پیر و مرشد کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا دراک کیا جا سکتا ہے، میرے عزیز دوستو، اگر یہ دیکھا جائے ہمارے وہ تمام کھلاڑی جو ملک کے لیے اعزاز حاصل کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے سب ہیرو ہیں جن کی قدر افزائی ہوتی ہے، لیکن ملک کی نیک نامی دلانے والے محض کھلاڑی ہی نہیں ہوتے، جو لوگ کھیل کود سے کہیں اوپر اٹھ کر علم کے کسی شعبہ میں، وہ طب ہو، معاشیت ہو، یا عمرانیت ہو، یا سماجیت ہو، یا لٹریچر کے حوالے سے، یا کوئی اور کسی پروفیشن یا ہنر کے حوالے سے یکتا ہو، وہ بھی اس کی بھی کسی قدر فضائی ہونی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے قومی ہیرو، کھیل والے ہیرو کسی سے کم نہیں گردانے جاتے۔ ہم اور آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہر سال دنیا کے سب سے بڑے نوبل نام کے حقدار قرار پاتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، ظاہر ہے بہت تھوڑے لوگ ملیں گے۔ اور کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے ان میں جنوبی ایشیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا؟ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے کبھی سوچا ہو برے صغیر کی ایک مشہور شخصیت، شاعر مشرق، حکیم الامت کو بھی یہ نام نہ مل سکا، مگر ان کے دور میں ان کے ہم عصر معروف بنگالی شاعر ربندر ناتھ ٹیگور کو یہ حاصل اعزاز ہوا کہ ہمیں پاکستان کے بعد ہمارے پاس دو ایسی شخصیات جو بلا صلاحیت پاکستانی شاعری تھے، ان میں ڈاکٹر عبدالسلام اور محترمہ ملالہ یوسفزئی نے اقوام عالم میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے اس کی عظمت اپنے ہم وطنوں کو دلائی، مگر افسوس ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، وہ ایک غم داستان ہے۔ اگر ہم اس میں نہ جائیں تو بہتر ہے، اسی میں قوم کا بھلا ہے۔ مگر اس کے برعکس ہمارا میڈیا کھیل کود میں جتنے چاہے قصیدے بیان کر لے، جتنی مرضی تعریفیں کر لے، مگر علم و دانش یا ادب اور ہنر کی جگہ یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے، اور جتنا چاہے اس کو نظر انداز کریں، مگر سچائی یہ ہے، بلکہ اپنی جگہ حقیقت یہ ہے، کوئی بھی مہذب قوم یا فرد اپنے نوجوانوں کو علم اور دانش سے ہٹا کر کھیل کود میں نہیں لگانا چاہیے۔ مثبت سرگرمیوں اور اچھی صحت کے لیے کھیلوں کی اہمیت ایک جگہ ضروری ہے، اس سے آگے قومی ترقی کی خاطر ہمارے ضرورت مختلف شعبہ جات کے لیے ماہرین کی ہے، علم اور ہنر میں مقابلہ کیا جائے۔ مگر سوال یہ آ رہا ہے
علم و تحقیق کی ہم کتنی قدر افزائی کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھا جائے، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر اشتیاق احمد ایک بلند پائے کے ریسرچ اسکالر ہیں، جنہوں نے برسوں کی محنت اور لگن سے ایک ایسا تحقیقی شاہکار تیار کیے۔ پنجاب کی تقسیم اور پنجابیوں کے دکھوں پر داد و شمار کے ساتھ انہوں نے نہایت انگیزی کے ساتھ کام کیا اور اس کو ایسے پیش کیا، مگر کیا کریں، ان کے لیے پنجاب کی چیف منسٹر یا اس کا چچا شہباز شریف یا صدر پاکستان آصف زرداری نے کبھی 10 کروڑ چھوڑ کر 10 لاکھ دینے کا اعلان بھی نہ کیا۔ شاید ہمارا میڈیا بھی سویا ہوا ہے، اس نو کی جدوجہد کو جدوجہد نہیں سمجھتا۔ افسوس، نوبل پرائز حاصل کرنے یا علمی ادبی خدمات سر انجام دینے والے ہرگز ہمارے ہیرو نہیں۔ ہمارے ہیرو کرکٹ کا بال پھینکنے والے، جو چلاک ہیں، جو مکار ہیں، جو شاطر ہیں، جو ملک کی قسمت کے ساتھ آج تک کھیلتے آ رہے ہیں، یا پھر نیزہ پھینکنے والے ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ اس سے ہم آخرکار 25 کروڑ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے ملک کے نوجوانوں، تمہیں پڑھائی لکھائی یا خدمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، اور آپ نے مدر ٹریسا یا عبدالستار ایدھی آپ کے رول ماڈل نہیں۔ کرکٹ کے بال پھینکا کرو، نیزہ بازی کیا کرو، نیزے پھینکا کرو۔ اے میری غریب قوم کے امیر لیڈروں، سیاستدانوں، صحافیوں، کالم نگاروں، مضمون نگاروں، تم اپنے نوجوانوں کو کیا سبق سکھا رہے ہو؟ میرے عزیز دوستو، خدا را جس کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی رہنے دو۔ پھر ہمارے کھلاڑیوں کا جو ذہنی معیار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب وہ کسی طاقت میں آتے ہیں، وہ ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ خدا کے واسطے ان کا قابل علم اور دانش سے نہ کرو۔ کسی نوبل نام یافتہ کسی اونچے عہدے پر بٹھا کر تو سمجھ جاتا ہے، حالانکہ اس کی بھی فیلڈ متعلقہ مہارت میں دیکھی جاتی ہے، مگر کسی کھلاڑی کو قومی قیادت پر فائز کرنے کا سوچنا، یہ خیال کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ میرے عزیز دوستو، وہ اپنے بیانے میں ماہر ہیں، علم و عرفان، شعور و تدبیر، کون سے موتی بکھیریں گے سوائے خود فریبی کے؟ میرے عزیز دوستو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مہنگائی اور غربت کی ماری، قوم کے ٹیکسز سے 40 کروڑ کے انعامات، زرداری کے حلال امتیاز دینے اور اتنی زیادہ مہنگی گاڑیاں دینا ایک ان پڑھ کھلاڑی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ غیر متوازن رویے اپنے پاس رکھیں، مگر یہ بھی دیکھیے، ایک ان پڑھ بندے کو لیسکو نے اپنے رولز، اپنے قانون چھوڑ کر 18ویں سے بڑھا کر 19ویں گریڈ میں ترقی دے دی۔ حکومتی صحافتی حلقوں میں کوئی ہے جو اس جنونی اور غیر متوازن ذہنیت کے آگے کوئی رکاوٹ ڈالنے کے لیے کھڑا ہو؟ یہاں کے لوگ بجلی کے بل دینے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ 25 کروڑ عوام بے یار و مددگار اور بھوک کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں، اور دوسری طرف یہ ذہنیت اور عقل سے آری اور یہ عقل سے پیدل سیاستدان، یہ لیڈر ایسے دیالو بنے پھرتے ہیں، وہ ایسے کروڑوں کی پبلک منی تقسیم کر رہے ہیں جیسے وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے اصل ہیرو اور ان پڑھ ہیرو کا فرق آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔
اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔